مائیں فار ایگزامپل اپنے بچوں کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو ان کا سب سے پہلا جو ایک فوکس ہوتا ہے میں چاند سی بہو اپنے بیٹے کے لیے، اپنے لختے جگر کے لیے لے کر آؤں گی. ان کے ذہن میں یہ بالکل نہیں آتا کہ میں اپنی جو بہو لے کر آؤں، میں اپنے بیٹے کے لیے جو لڑکی لے کر آؤں وہ ایک لائل لے کر آؤں، جو اس کا ساتھ دے گی، جو اس کا ساتھ نبھائے گی، جو اچھے برے وقت میں اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے. اور اسی طرح جب لڑکی کے والدین لڑکے والوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے نا بس پیسے والا ہونا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے، بڑی گاڑی شاڑی اس کے پاس ہونی چاہیے، بس یہ چیزیں اس کی جو ہے نا ہم لوگ فوکس کرتے ہیں. اب لڑکے کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی جیب میں ہوتی ہے. اب جیب کتنی بھاری ہے اس حساب سے اس لڑکے کی ویلیو کو ناپ رہے ہوتے، تول رہے ہوتے ہیں. لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اتنا لمبا سفر جو 30 40 50 سال کا طے کرنا ہے وہ کیسے صرف اس لکس کے اوپر طے ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کا. اسی کے اوپر بات کریں گے. صاحبزادہ کاشف محمود ہمارے ساتھ موجود ہے، واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ہمیں بہت اچھا سمجھائیں گے، ہے نا جی؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. یہ بڑا گہرا ٹاپک ہے ہاں، اور یہ ایک انداز نظر بھی ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف خوبصورتی یا سیرت، یہ دونوں باتیں بڑی اپنی اپنی جگہ پر ہیں جی. کہتے ہیں کہ گلاب کا رنگ جو ہے وہ خوبصورتی ہے اور خوشبو اس کی سیرت ہے. صورت ہے اس کی، اس کا رنگ، اور سیرت کیا ہے؟ خوشبو. تو سیرت تو قریب جائیں گے تو پتہ چلے گی، دور سے تو آپ کو صرف صورت ہی نظر آئے گی نا اس کی. اور خوشبو بھی، خوشبو کتنا معنی رکھتی ہے. کہتے ہیں گلاب میں اگر خوشبو نہ ہو تو کاہے کا گلاب ہے. بات تو صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چہروں کی کائنات جو بنائی ہے نا جی، یہ بہت خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. ایک جلوہ ہے، چہرہ نہیں ہے، ایک جلوہ ہوتا ہے یہ پورے. اچھا، خوبصورتی ایک پلس پوائنٹ ہے کہ انسان کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ لوئل بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ برا بیہیو نہیں کرے گا، اور پلس وہ خوبصورت ہے. یہ تو ایک پلس پوائنٹ ہے نا. یہ پلس نہیں بلکہ یہ فل پیکیج ہے. ہاں، مگر صرف خوبصورتی کاشف صاحب. اچھا یہ دیکھیں، خوبصورتی اپنے ساتھ نا ایک پاور بھی لے کے آتی ہے. بہت پرانے زمانے سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ خوبصورت عورت کے اندر ایک طاقت جو ہے نا وہ اس کی خوبصورتی ہے، سب سے بڑی جو طاقت ہے اس کی. سیرت تو بعد میں پتہ چلے گی نا کہ کیا ہے کیا نہیں. تو یہ طاقت اپنے ساتھ شر بھی لے کے آ سکتی ہے. کہتے ہیں کہ زیادہ خوبصورت لوگ بعض اوقات ایروگنٹ ہو جاتے ہیں کہ کسی کو گھاس نہیں ڈالنا، اپنے بدتمیز ہو جانا. تو یہ خوبصورتی کے ساتھ بعض اوقات اس طرح کے پیکج میں چیزیں آ جاتی ہیں. بڑے اچھے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ چلے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تو میرے مالک کا عطا کیا ہوا ہے، میں نے کیا کمایا ہے اس میں. اگر یہی آپ چوتھے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ والے پیسے نہ ہوتے، ہو سکتا ہے یہ مقام نہ ہوتا. تو یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس میں آپ کی کیا کاریگری ہے اس کے بیچ میں؟ تو پھر خوبصورتی پہ اتنا اترانا کیوں؟ اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کا کیا کمال ہے؟ بڑی بات ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ اس کو اچھا مینٹین کریں، اس کو اس سرونگ میں یوز کریں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. خوبصورتی اللہ کو پسند ہے، اللہ خوبصورت ہے، اللہ کو خوبصورتی پسند ہے. یہ کائنات خوبصورت ہے. اللہ کا یہ جو بنایا ہوا چہرہ ہے نا، صرف چہروں کی کائنات بڑی بڑی حسین کائنات ہوتی. کہتے ہیں حسین چہرہ، درخشاں چہرہ، دلکش چہرہ، بد کردار چہرہ، اور گھناؤنا چہرہ، کرمنل چہرہ. یہ ساری چہروں کی داستانیں ہیں جو ہوتی ہے نا، جنہوں نے ماسٹرنگ کی ہوتی ہے کرمنالوجی میں یا کچھ اس طرح سے. وہ چہروں کی بناوٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس طرح کے چہروں کے کریکٹرسٹکس بعض اوقات اس طرح سے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کی بھی ایک ریڈنگ ہوتی ہے، اس کے خد و خال ایک کہانی بتا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے نا وہ چہرے پہ کئی داستانیں لکھ جاتا ہے.
جیسے جیسے پرانا چہرہ ہوتا جاتا ہے اس کے چہرے کے خد و خال بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ زندگی کا سفر کیسا گزرا ہے، تمہارے چہرے سے یہاں ہے، تھکاوٹ تمہارے چہرے پہ نظر آ رہی ہے. صبح سے جو کام کرتا ہوا ہے، شام کو خاموشی سے آگے مزدور بیٹھا ہے، اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ آج مجھے کتنی تھکاوٹ ہے، آج کتنی محنت میں نے کی ہے. تو چہرے ہیں بڑی کام کی چیز، لیکن اس کے اوپر غرور کرنا اور گھمنڈ کرنا اور اس کے لیے لوگوں کی توہین کرنا اور کسی کو کم تر سمجھنا. دیکھیں اسلام نے تو اتنی خوبصورت بات کر دی ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی شخص کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، چاہے علم کی ہے، چاہے پیسے کی ہے، چاہے طاقت کی ہے، چاہے خوبصورتی کی ہے. فضیلت نہیں ہے. فضیلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور چیزوں کی ہے، تقویٰ کی ہے، آپ کے سافٹ ہارٹن کی ہے. میں نے کچھ عرصہ نا بینک میں جاب کی ہے جی. تو ہمارے جو ہیڈ تھے نا، میں ان کے پاس آفس میں بیٹھا ہوا، وہ گپ شپ لگایا کرتے تھے مجھ سے ذرا. تو مجھے کہتے ہیں کہ صاحب وہ سامنے دروازہ ہے نا مین گیٹ میں، جی کہتے ہیں وہاں سے جب کوئی بندہ اندر داخل ہوتا ہے نا، میں اس سے دیکھتا ہوں کہ یہ بندے نے کیا پہنا ہوا ہے، کس طرح سے چل رہا ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، مینٹین کیسے کیا ہوا ہے، اور میں اس کو دیکھتے ہی ایک امپریشن بنا لیتا ہوں. اب وہ آ کے بولے گا تو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ آدمی کس طرح کا ہے، بینک بیلنس ہے بھی. تو کہتے ہیں میں ایک وہ بنا لیتا ہوں اس کے بارے میں کرویہ. حالانکہ یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ جج دا بک بائی اٹس کور، کہ پتہ نہیں باہر کیا کیا رنگینی ہوتی ہے اور اندر سے انسان ہو سکتا ہے بالکل ہی کھوکھلا ہو. خوبصورتی کا لبادہ پہنا ہوا ہے تو پتہ نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے باہر سے میں نے فقیری کا لبادہ پہنا اور اندر سے میں کتنا امیر ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم ظاہری جو مصنوعی دنیا ہے نا، ظاہری دنیا، اس کو بڑا فوکس کرتے ہیں. اچھا، ہم ریجیکشن کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ اکثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا جو قد چھوٹا ہے، لڑکا گنجا ہے، لڑکی موٹی ہے، لڑکا چھوٹے قد کا ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کچھ اچھے لوگوں کو، کچھ اچھے رشتوں کو. کیا کبھی اس کے اوپر آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو ریجیکشن ہے، اس کے اوپر اگر جس کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر حاوی کیسی ہوگی؟ دیکھیں جس طرح سے آپ ایک انسان ہے نا، آپ کے اندر کچھ خواہشیں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوں گی، ویسے اس انسان کے اندر بھی ہیں. جب آپ کبھی اپنے آپ کو ان چیزوں میں سے، ان سانجوں میں سے نکالیں نا، اور اس انسان کے نظریے سے دیکھیں کہ وہ نظریہ جو ہے اس کا، وہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں کیا خواب بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کی اس ریجیکشن کا اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا صرف صورت کی بیس پہ. اب وہ اندر سے کتنا خوبصورت انسان ہو سکتا ہے، مگر آپ نے اس کی اوپر سے اپیرنس دے کر اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی اس وقت، یہ کبھی سوچا ہے؟ اس بریک کے بعد بات کریں گے سر. ویلکم بیک. کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی کی شکل کو دیکھ کر ریجیکٹ کرتا ہے اور اندر ہی جو اس کی صورت جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اچھا انسان بھی ہوتا ہے یا ہوتی ہے، اور اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ اس کے اوپر کیسے ہوتے ہیں، اس پہ ہم ضرور نظر ثانی کروائیں گے. جی دیکھیں یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کی شادی کا جب ہوتا ہے نا. تو نارملی تو خواتین کرتی ہیں یہ کام. ارینج میرجز میں جہاں پہ بھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خاتون ہوگی گھریلو، وہ تصویر منگوائے گی، آپ لڑکی کی تصویر بھیج دیں یا لڑکے کی تصویر بھیج دیں، اور اس کو دیکھ کر پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اب آگے کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کو ہم شروع کریں یا نہ کریں. تو یہ پہلے مرحلے کے اوپر ہی کئی جگہ پہ ہاں نہ ہو جاتی ہے کہ نہیں تصویر بھی نہیں اس قابل. تو پتہ نہیں اندر سے کیا خوبصورتی ہو. تو یہ اندر کی خوبصورتی جو ہے نا جی، یہ باہر سے دکھائی نہیں دیتی، کوئی میٹر نہیں ہے ایسا کہ میں جب تک. ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے ہم کبھی کسی بکرا منڈی میں جاتے ہیں اور ہم بکرے کا دانت جبڑا کھول کے دیکھتے ہیں، ڈھونڈا ہے، چوکا ہے، کتنے دانت ہیں، کیا ہے، اچھا ناک کھوں کر رہا ہے، آئے ہائے کوئی اس کو چھوٹا کر، بھاری نہیں ہے، موٹا بہت.
عجیب یہ چیزیں جو ہم ادھر دیکھ رہے ہیں وہ ہم ایک انسان میں، ایک لڑکی میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک لڑکے میں بھی آج کل دیکھ رہے ہیں. جی دیکھتے ہیں جی، بالکل دیکھتے ہیں یہ جی. تو انسان کو جج کرنے والی بات ہو گئی. میں نا جج کر کے انسان کو میرا ایک پروجیکٹ تھا اسکردو میں جی، تو میرے ساتھ میرے وہ کام کرنے والے بچے سارے ٹیم گئی ہوئی تھی، کچھ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کام تھا. تو وہ ایک وہ گاؤں کا بچہ تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ جی نا اس کی گاؤں میں شادی نہیں ہو رہی. تو میں کہتے ہیں کہ یہاں اسکردو میں جو ہے نا جی وہ ہوتا ہے، سننے میں آئی یہاں شادی ہو جاتی ہے. تو میرے پاس ایک وہاں اسکردو کا بچہ تھا، میں نے کہا یار ذرا دیکھو اس بچے کے لیے کوئی لڑکی دیکھ لو. تو اس نے کہا جی اچھا میں دیکھتا ہوں. کچھ دن بعد اس نے کہا جی آپ چلے رشتہ دیکھیں جی. بڑی حیرانی ہوئی کہ یار ہم کام کرنے آئے ہوئے ہیں تو رشتہ دیکھیں، چلو چلتے ہیں. ہم ان کے گھر گئے، وہاں کا ایک معزز خاندان تھا، مطلب بہت بڑے نہیں تھے لیکن مناسب سے تھے. بیٹھے تو انہوں نے لڑکے سے کہا کہ آپ بات کریں. لڑکے نے اردو پنجابی مکس بولنی شروع کی. پھر اس کے بعد لڑکی کو کہا کہ لڑکی تم بات کرو، سامنے بیٹھے ہوئے رشتہ طے ہو رہا ہے. لڑکی نے بھی اپنی آواز سنائی. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ کچھ فاصلے تک لڑکا چلے گا اور لڑکی اس کو آبزرو کرے گی، اور پھر لڑکی چلے گی، لڑکا اس کو آبزرو کرے گا. اچھا بھائی پتہ نہیں اس کے بیچ میں کیا راز بات ہے کہ کوئی لولا لنگڑا تو نہیں ہے یا کچھ چال ڈھال میں کوئی ہے. وہ والا پورا عمل کیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں لڑکا اچھا لگتا ہے، ہم اس کے گھر بار دیکھنا چاہیں گے اب. تو وہاں سے پھر آگے بات ہوئی. وہ آئے پنجاب میں، ان کو گھر بار گاؤں کا ماحول بڑا اچھا لگا ان کا تھا. وہ الحمدللہ ان کی شادی ہو گئی، ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے بچے بھی ہیں اس کے. تو طریقہ کار تو ایسا ہی ہے کہ آپ نے ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ہے آگے بڑھنے کے لیے. اچھا تو اس کا مطلب میں ابھی اس والے فیز میں گئی تھی، کچھ میں نے بلکہ ڈرامے بھی ایسے کیے تھے جن ڈراموں میں مجھے ایسے ایکٹ کرنا پڑا کہ وہ دور تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ لڑکی جو ہے نا چل کر آئے گی تو دیکھا جائے گا. اگر لڑکی مطلب جیسے ہوتا تھا نا کہ ٹرے سے جائے گی، ٹرے کی سیٹنگ چیزیں، اب وہ ٹرالی لے کر آنا یا ٹرے لے کر آنا، اور پھر وہ چائے بھی اس نے سرو کرنی ہے. اس میں اس کی چال دیکھتی تھی، ساس نندے اس کی پوری چال دیکھتی تھی کہ ہم چل کر آ رہی ہے، کس قدموں سے چل رہی ہے، چپل گھسٹ کے تو نہیں چل رہی، ایڑیاں اٹھا کے تو نہیں چل رہی، انگوٹھے اوپر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاؤں زمین پہ صحیح رکھتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹھنے کا سٹائل کیسے ہے، مطلب ایک ایک چیز کو، قمیض کو پیچھے سے اگر ہاتھ مار کے ایسے بیٹھا جا رہا ہے تو وہ ہاں کتنی نفاست ہے، اور بیٹھنے کی جھک کے تو نہیں بیٹھتی ہے، ہاں اٹینشن کتنی ہے، اور ناک اس کی ٹیڑھی چوچی یا اوپر یا چھوٹی، پتہ نہیں ہر قسم سے اس کی ناک کو بھی نوٹ کرتے تھے. ناک بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا، لڑکی کا ناک دیکھتے ہوتے تھے. ہاں بڑا ناک تو نہیں ہے، چھوٹا ناک تو نہیں، ہڈی والا تو نہیں، عجیب پتہ نہیں ناک میں کیا سائنس تھی. پھر اس کی چائے نکالنے کا انداز، اس کو دینے کا انداز، پھر جب وہ چائے دے رہے ہیں یا پوچھ رہی ہے وہ چینی کتنی، تو اگر وہ یوں پوچھ رہی نا کہ جی چینی کتنی، تو وہ اس کو نہیں اچھا لگتا تھا. ان لوگوں کو ان کو اچھا لگتا تھا کہ اگر آپ میرے سسر ہیں تو میں نے آپ کو یوں دیکھ کے پوچھنا ہے جی چائے کتنی، چینی کتنی لیں گے آپ. تو وہ اٹینشن بڑے بزرگوں کو بہت اچھی لگتی تھی کہ مطلب ہمیں امپورٹنس دی ہے، ہم نے دیکھا ہے لڑکی نے اور پوچھا. یہ نہیں کہ جی چینی کتنی، یہ چیزیں بری سمجھی جاتی تھی. تو یہ سب ٹائم تھا، ایک اور تھا. مگر اب ہم بوجھ ہے، کتنا بوجھ ہوتا تھا لڑکی کے اوپر، پریشر کتنا ہوتا تھا، کتنا پریشر. اور یہ ڈر بھی تو کہ اگر ریجیکٹ ہو گئی تو گھر والوں میں بہنوں کے سامنے ذلیل بھی ہونا ہے. مجھے یہ کام نا بہت اچھا نہیں لگتا کہ لڑکی نہ چائے لے کر آئے، بنائے، یہ وہ اس طرح سے کر کے. پہلے دور میں تو ہوتا تھا کہ اس نے گھر گرہستی سنبھالنی ہے. اب چاہے وہ اس نے MBA کیا ہوا ہے، اس نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، میرے خیال ہے 60% کے قریب ڈاکٹر حضرات، فیمیل ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری چھوڑ کے جنہوں نے گھر گرہستی سنبھالی ہے. اچھا اس سے یہ نہیں پوچھیں گے تعلیم شالیم ڈگری کیسے لیتی ہو، پڑھائی میں کیسے، یہ ضرور پوچھیں گے جو کباب کی ٹکیا تم نے بنائی ہے بیٹا یہ تم نے خود بنائی ہے. اچھا پھر یقین بھی نہیں آئے گا، اچھا اتنی اچھی مجھے ریسیپی کیا ہے بیٹا مجھے بھی بتاؤ، میں گھر جا کے بناؤں گی بہانے سے. ان کو بھائی آپ کو مجھے لگتا ہے سب ملازم ہی چاہیے، لڑکی کو اذیت ہی دینی ہے. یہ دیکھیں یہ کروشی کا کام کیا ہوا اس نے، میں بیٹھ کے دکھا رہی ہوں. تو اب دیکھیں حالات اور واقعات بدل گئے. یہ کروشے کے اوپر اور یہ چائیوں کے اوپر زندگی نہیں چل رہی ہوتی، آپ کے افکار، آپ کی ذہنیت، آپ کی سوچ پہ زندگی چل رہی ہوتی ہے. کیا بات کی آپ نے ماشاءاللہ. تو اب دیکھیں کہ خوبصورتی تو 4 دن کی چاندنی ہے، پھر ڈھلتی جانی ہے اس کے بعد.
عمر رفتہ گزرتی جائے گی, بے شک, حالات اور واقعات چہرے کی جھریوں میں بدلتے جائیں گے, جو مرضی کر لیں آپ, جتنے مرضی آج کی یہ جو بٹاکس شٹاکس پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے, یہی چل رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ سب کچھ کر لیں, عمر نہیں چھپ سکتی. ارے واہ, بالکل ایسی ہے. اچھا جب عمر نہیں چھپنی, بڑھاپا آ کے رہنا ہے, آپ کی عزت افزائی کس میں ہونی ہے, سوچ لیں. دیکھ لیں, کئی بچیاں ہماری فیملی میں ایسی ہیں جن کو نا کچھ خواتین نے کہا کہ بس مناسب سی شکل ہے اس کی, اتنا حسن اخلاق ان کا, اتنی پیاری بیٹیاں ہیں وہ والی, مطلب جن کو خواتین نے کہا کہ مناسب سی شکل ہے, انہوں نے اتنا خوبصورت گھر کو بنایا, سجایا اور چلایا کہ میں کہتا ہوں کہ خوبصورت بات. اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کتنا خوبصورتی سے مینج کریں. کہتے ہیں کہ ماں کے بہت سارے جو ہے نا خصوصیات وہ بیٹی میں ٹرانسفر ہوتی ہیں, ماں کی, کیونکہ بہت زیادہ قریب ٹائم دونوں کا گزرتا ہے, والدہ کا اور بیٹی کا. ماں ہی ہوتی ہے جو بیٹی کی پرورش کرے, باپ زیادہ مداخلت نہیں کرتا بیٹی کے معاملے میں, باپ لاڈیاں کرتا ہے بیٹی کے ساتھ ذرا, لیکن ماں تھوڑی سختی بھی کرتی ہے, اور وہ کچھ چیزیں اپنی ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہے چاہے بری ہوں, اس کو بھی نہیں پتا ہوتا, تو وہ اس کو سکھا رہی ہوتی ہے کہ نہیں جواب دینا ضروری ہے, اور کچھ کہتی ہیں خاموش ہو جانا بھی ضروری ہے. یہ تربیت بتاتی ہے آپ کی, آپ کا دھیما لہجہ بتاتا ہے, آپ کے افکار بتاتا ہے, آپ کا شاؤٹ کرنا بتاتا ہے کہ آپ کی مینٹالٹی کیا ہے آپ کی. تو یہ دونوں کا جو کلیبریشن ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا ٹائم لیں, امیڈیٹ فیصلے نہ کریں. زندگی کا اتنی لمبی زندگی آپ نے گزارنی ہے, اور پھر بعد میں گلے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ تو ہم نے یہ سوچا تھا. ہمارے نا نیبر میں پھر اس بات پر بریک لوں گی, ہمارے نیبر میں ایک ہیں بھابھی ہیں ہماری, بڑی اچھی ہیں, ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, کھانا وانا بھی بھیجتے ہیں, اسلام دعا بھی چلتا رہتا ہے. تو ان کی نا بیٹی کو دیکھنے کے لیے کوئی آ رہا تھا, تو وہ بڑی ایکسائٹڈ تھیں, خوش تھیں, کہتی ہیں اچھے خاندان کا اچھا لڑکا ہے, تعریف اچھی سنی ہے, سب کچھ دیکھ لیتے ہیں, پہلے لڑکا خود آ رہا ہے, ان کی فیملی آ رہی ہے, اس کے بعد ہم پھر انکوائری وغیرہ کرا لیں گے کہ گھر بار کیسا ہے, اپنا ہے, کام صحیح کر رہا ہے, یہ سب کچھ. میں کہا ٹھیک. ایک دن مجھے پھر ملی, میں نے کہا کیا ہوا, وہ دیکھنے آئے تھے تو کیا سلسلہ, اچھا تھا لڑکا, پسند آ گئی ان کو لڑکی. کہتے ہیں کہ ان کو تو لڑکی پسند آ گئی, ہمیں ایک سوال ان کا اچھا نہیں لگا, جس وجہ سے ہم نے ان کی آگے انکوائری بھی نہیں کی, اور ہم نے رشتے سے بھی آگے بات چلانے کو ختم کر دیا. میں نے کہا ایسا کیا سوال انہوں نے کر لیا؟ کہتے ہیں کہ وہ یہ پوچھ کے گئے کہ لڑکی ٹک ٹاکر تو نہیں ہے, لڑکی ٹک ٹاک تو نہیں چلاتی. تو میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ ٹک ٹاک پہ نہیں ہے, اور نہ تو ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ چلاتی ہے, مگر مجھے یہ سوال اچھا نہیں لگا جی کہ اگر میری بیٹی کسی کام سے یا کسی کوکنگ سے یا کوئی اپنے برانڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ رکھتی ہے, ٹک ٹاک چلا بھی رہی ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ وہ غلط کانٹینٹ یا ٹک ٹاک لائیو پہ جا رہی ہوگی, یا کوئی ولگیرٹی پھیلا رہی ہوگی, یا کوئی ڈانس کر رہی ہوگی, یا کوئی غلط بات منہ سے نکال. آپ نے بنا پوچھے سمجھے ایک تو ڈائریکٹ یہ سوال ایسے کیا میری اور ڈائریکٹ بیٹی سے, تو جس بات پہ ہمیں یہ چیز نہیں اچھی لگی کہ ابھی ہمارے سامنے اس طریقے کے طریقوں سے سوال کیا جا رہا ہے, تو بعد میں کیا کریں گے, تو ہم نے انکار کر دیا. اب یہ تھا کہ وہ یہ کہی تھی کہ میری بیٹی کو اس چیز کا ٹراما ہو کل کو, کہ میری بیٹی اس ٹرامے پہ جائے کہ بھائی میں تو, اور وہ ٹک ٹاک پہ ہے بھی نہیں, تو وہ ہے بھی نہیں, اور اس کو اس بات کا ٹراما ہو کہ مجھے اس بات پہ پوچھ لیا سوال, تو بعد میں کیا کریں گے. تو بڑی اچھی بات ہے, ماں باپ کو خود بچیوں کو اس ٹرامے میں لانے سے پہلے ان کی سپورٹ بننی پڑے گی, نہ کہ یہ کہ نہیں ان کو کلیئر تو ہو گیا کہ بھائی تم یہ نہیں کرتی ہے, وہ نہیں کرتی, بس اب شادی ہو. نہیں, جو پہلے کر سکتا ہے وہ بعد میں بھی آپ کی تذلیل کرے گا.